اور انشاءاللہ تعالی آج کی اس بزم میں اللہ کے نیک بندوں ہی کا تذکرہ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اعد ذکر نعمان لنا اونا ذکر والمسک ما کررتہ یتزید، میرے محبوب نعمان کا تذکرہ بار بار ایک بار نہیں بار کیونکہ محبوب کا تذکرہ مشک کی طرح سے سبحان اللہ۔ جتنا رگڑو گے اتنا زیادہ خوشبو اس کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میرے تعارف میں حضرت سلیم شاہ باپو نے ایک نسبت کا تذکرہ کیا اور اسی نسبت سے انشاءاللہ تعالی کچھ ایسے واقعات بیان کریں گے تو جس سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع اور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا ہے تازہ خواہی داشتن گر داغھائے سینہ را، گاہے گاہے باز ماں ای قصہ پالینہ را۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اسی طرح تازہ رہے، تمہارا جذبہ اسی طرح سے روشن رہے، تو ان اللہ والوں کا تذکرہ کر لیا، ان کی مجلس سجا لیا۔ تو آج یہ مجلس انشاءاللہ تعالی سجی ہے اور گفتگو کی مجلس ہے۔ زمانے سے کچھ میں آ رہا ہوں، شاید اس گاؤں میں پہلا اتفاق ہے، مگر میرے بیانات کو سننے والے لوگ موجود ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں میں تو ایک واعظ ہوں، میلاد پڑھنے والا، خطیب تو سلیم بابا۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے بتایا تو مفتی اعظم کچھ پڑھنے کے لیے گئے تو نانا جان نے مذاق کے طور پہ کہا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ کو کہاں چھپا کے رکھا، گویا یہ کہ آپ کے لیے گنجائش ہے۔ تو ایک بات بتا دوں، اللہ والے اپنی ولایت کو اور اپنی نظر کو اپنے مذاق میں چھپا لیا، جن کی نگاہوں میں دیکھا ہوگا تو مفتی اعظم کچھ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی اندرونی بات جو اللہ اور ان کے درمیان ہے اس بات کو مسخری میں اڑا دیا، آپ کے سامنے مسخری میں، تاکہ اللہ اور ان کے درمیان جو یہ تعلق ہے وہ کسی پہ ظاہر نہ ہو۔ اس کو راز ہے، اس کو سر کہا تھا۔ ایسا ہم نے نانا جان کو بھی بہت دیکھا ہے، اور یہ وہ راز ہے کہ جس کو چھپائے ہی رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کے رموز کو ہر ایک سمجھ نہیں پاتا اور ہر ایک سے بتایا بھی نہیں جاتا۔ اپنے نانا جان کے ساتھ سفر اور حضر میں بہت رہا ہوں۔ اس وقت میں 24-25 سال کی میری عمر تھی۔ پہلی بار جب میں کچھ میں آیا تو میری 23 سال کی عمر تھی۔ نانا جان کے ایک بڑے خاص شاگرد مولانا داؤد صاحب تھے، گجرات تھے، ہمت نگر کے پاس۔ انہوں نے اپنے بچیوں کی شادی میں آنے کے لیے دعوت دی تھی اور ضد کیا تھا آپ ضرور آئیں۔ وہاں آئے اور پھر احمد آباد وغیرہ کے علاقے میں وہ ماڈل ہے اور کیا ہے ویرنگام ہے، ہمت نگر، اس کے دیہاتوں وغیرہ میں کتنی باتیں بیان ہیں، سینکڑوں باتوں کا ایک ہنگامہ محشر ہو
تو اس کو سینکڑوں باتوں کا اگر کے خیال آتا ہے. ایک قبرستان میں گئے, وہاں پر کسی کے یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ ایک مزار ہے, مشہور ہے, بڑے بزرگ ہیں, وہاں بھی گئے, فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھنے کے بعد وہیں چبوترا کا وہیں بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ چشتی بزرگ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتا دیجئے میں کون ہوں؟ قادری ہوں کہ سہروردی ہوں کہ چشتی ہوں کہ نقشبندی ہوں؟ کہیں لکھا تو نہیں ہے. آدمی زندہ ہے تو پھر دھڑک رہا ہے, دل میں جھانک کر کے دیکھ لے, مگر وہاں پہ قبر کے اندر اللہ والوں کے انوار سورج کی طریقے سے روشن رہتے ہیں. اگر آنکھ ہے تو اللہ والے اسے دیکھتے ہیں. اور ویرم گام یا ماڈل وہاں پہ پہنچے, بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے. امامہ باندھے, سفید امامہ باندھے ہوئے, روشن چہرہ. بخدا کہتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آسمان کی مخلوق چہرہ ہے. ابھی تو وہ چہرہ ذہن میں آئے. نانا جان سے ملے. نانا جان نے پوچھا کہ کس گام سے آئے ہیں, تو انہوں نے گام کا نام بتایا. تو کہا کہ ہاں اسی گاؤں میں ایک مرتبہ سموہ شادی تھی, مجھ کو بلایا گیا تھا, میں رات میں بیان کر رہا تھا. ایک آدمی جو گاؤں میں مجذوب کی طرح سے تھے, وہ کھڑے ہو کے ہمیشہ میرا بیان سنتے تھے, میرا بیان کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے. اچانک انہوں نے یا رسول اللہ کہا اور لائن چلی گئی. 5 منٹ کے بعد بتی آئی تو وہ جو مجذوب سے قریب آئے, صدری کی جیبوں سے نوٹیں نکال کے نچھاور کرنے لگے. اور تقریر ختم ہوئی تو منبر پہ آ کر نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے اعظمی صاحب کے اوپر سایہ. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری موت دیکھی. تو ان لوگوں نے کہا جی حضور یہ ہمارے بھی کام کا ہوا. اس کے بعد یہاں آئے تو پنجان میں بابا صاحب رہتے تھے, وہاں پہ ٹھہرے, وہاں پہ رکتے رہے. تو ہم کو یاد ہے کہ بڑے لذیذ شدید اونچے قد کے 4-5 لوگ آئے ملنے کے لیے. بابا صاحب نے تعارف کرایا اور کہا کہ یہ فلاں گام کے ہیں. کام مجھے یاد نہیں. اس گام کا حال یہ تھا کہ لوگ چوری کرتے تھے, ڈکیتی کرتے تھے اور بہت سے اسے باتیں یہ کرتے تھے. اور حال یہ تھا کہ جب پولیس تلاش کرتی تھی اس پار چلے جاتے, اور ادھر کرتے ادھر کی تلاش کرتے تھے ادھر آ جاتے. ان لوگوں کے جسموں پہ ابھی بھی گولیوں کا نشان پڑا ہوا. یہ اسی سے مگر الحمدللہ میں نے ان کو دعوت دی تو ان سب نے توبہ کر لیا اور سب کے سب سدھر گئے. مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں روب عطا فرمایا ہے, ابھی بھی ان کا روب ہر طرف موجود. تو نانا جان نے اس وقت فرمایا تھا کہ عرب میں بھی کچھ دوحات العرب ہوا کرتے تھے کہ جن کا روب پورے ملک شام وغیرہ میں پھیلا ہوا تھا. آج معلوم ہوا کہ وہ گاؤں حاصل یہ کہ اس وقت میں آئے تھے, یہاں تک کے متعلق یہ معلوم ہوا. اور بابا صاحب نے یہاں سے اپنے تبلیغ کی ابتدا کی. یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے گئے, عمر یہ تھی. تو بابا صاحب کا حال کیا تھا, ہیرا ہیرے کو پہچانتا ہے. اس ہیرے کے متعلق میں آپ کو بتاؤں, میں بھی ممباسا گیا, کینیا گیا, ممباسا اور پھر دار السلام یعنی کینیا, تنزانیہ. ایک بار نہیں 3 بار میں گیا ہوں. بابا صاحب اکیلے میں اپنی کچھ باتیں ہم سے بیان کیا کرتے تھے. ابھی عالم نہیں تھے, تبھی آپ گئے تھے زنجبار وغیرہ سب کسی.
اور روشن چراغ میں اس میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت سی باتوں کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ ایک آدھ بات میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ روشن چراغ میں ایک عالم کا نام لیا، ایک بزرگ کا نام لیا، عرب تھے، جن سے کچھ صنعت کی اجازت وغیرہ کا دعوت کی، سمندر کے کنارے سب بچھا دی گئی، چٹائیاں بچھا دی گئی تھی اور نماز ہو رہی تھی، وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز شروع ہوئی اور جوار گھاٹا مدوجزر آنا شروع ہوا۔ جب سلام پھیرا تو چاروں طرف پانی تھا مگر چٹائی پہ پانی نہیں، اور ایک نکلنے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ جیسے جیسے چٹائی اٹھائی جاتی تھی ویسے ویسے پانی پیچھے پیچھے چلا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، قرآن مجید میں ہے کھارا پانی، میٹھا پانی، کھارا سمندر، میٹھا سمندر، مرج البحرین، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں مگر ان کے درمیان اللہ نے ایسی آڑ بنا دی ہے، ایسی آڑ بناتی ہے کہ نہ کھاری پانی میٹھا ہوتا ہے نہ میٹھا کھارا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمندر میں جاتے ہو گئے، اب اس کی تفسیر کریں گے بڑی لمبی۔ تو اللہ والوں کو بھی اللہ نے وہ کرامت دی ہے کہ پانی کو روکے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے اجازت دے رہے ہیں ویسے ویسے آپ بابا صاحب ابھی عالم نہیں تھے مگر انہوں نے کچھ دیکھا اور ان کے بیانات وغیرہ سنتے وغیرہ رہتے تھے، تو کہا آج عشاء کے بعد آنا۔ عشاء کے بعد گئے، وہ اپنے جو اپنا انہوں نے مکان بنا رکھا تھا جہاں رہتے تھے عبادت کرتے تھے، چراغ بس صرف چراغ وہ جلاتے تھے اپنے مکان پہ، وہ لائٹ وائٹ نہیں، پرانے زمانے میں تھے لائٹ وائٹ نہیں، بس صرف چراغ۔ عشاء کہتے ہیں عشاء کے بعد میں گیا تو انہوں نے چراغ جلایا، مجھ کو سامنے بٹھایا اور دلائل الخیرات شریف پڑھا اور پوری پڑھ کر کے مجھ کو اجازت دی۔ ہے روشن چراغ جی عمر بن سمیت اور اس میں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چراغ بجھ گیا تھا جی۔ تو آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر وہ چراغ چل رہا تھا اور ایک پتنگا آ کر کے اس کے اوپر یوں لہرا رہا تھا، ایک مرتبہ اس کے اوپر گرا اور چراغ کچھ انہوں نے ایسے کر کے یوں کیا اور چراغ سبحان اللہ۔ انسان نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، کعبہ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، یہ سب کا سب ہے مگر انسان تو ان سب سے بلند ہے۔ صاف حدیث پاک میں قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ کعبہ میں اللہ کا اگر ایک جلوہ ہے تو مومن تو اللہ کا عرش ہے، اللہ کا سراپا جلوہ ہے۔ جو اپنے ایمان کو جتنا مضبوط کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھتا ہے۔ تو بابا صاحب جب بچپن سے ایسے تھے، بچپن کے ساتھی جان کے ہم کو دارالسلام میں ملے تھے، تو کہتے تھے کہ بالکل پڑوس میں ہمارا مکان تھا اور بابا صاحب کو بچپن کے حالات کو سنایا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم نے یہ سمجھا اور آپ کو لوگ تو جانتے ہی ہوں گے، ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انہیں کچھ کی تبلیغ اور اس کو دوبارہ اسلامی زندگی دینے کے لیے پیدا اور بابا صاحب نے اسی کو کہا۔ بہت لوگوں نے بلایا تو کہا کہ نہیں، میں اپنے کچھ کو دیکھوں گا، اپنے کچھ کو سمجھوں۔ اب اس کو دیکھیے آپ حدیث کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں نبی ہوتے تھے تو ایک ایک ایریے کے ہوتے، اس ایریے کا یہ نبی ہے، اس ایریے کا یہ نبی ہے، اس ایریے کا یہ نبی۔ رسول جو ہوتے تھے ہر طرف کے ہوتے تھے، پوری دنیا کے ہوتے تھے، مگر اس کے بعد جو نبی ہوتے تھے وہ ایریے کے۔ آج ہم مولانا صاحب ہیں، اگر ہمارے زیادہ پکڑ ہو جائے تو چاہیں گے ہم یہ کہ ساری دنیا میں میرے علاوہ کوئی مولوی نہ رہے، ہم تو یہی چاہیں گے۔
پر بابا صاحب نے اس حدیث کے مطابق کیسا اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں وارث نبی ہوں، تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کا ایک ایریا ہوتا تھا، آپ نے اپنا ایریا متعین کر لیا اور اس ایریا میں وہ کام کیا ہے، تو خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اسی کو تجدیدی کا سنتیں مر گئی، اسے دوبارہ زندگی دینا، اسے دوبارہ زندہ کرنا، یہی تجدیدی کا تو یہ تو بچپن کا حال ہے، ایک دم صاف ستھری بیدار زندگی ان کی نظر آ رہی ہے، اتنے بڑے ہوئے پڑھنے کے لیے گئے اور پھر انہوں نے پہچانا تبھی انہیں پڑھنے کے لیے گئے۔ اب اس بات کو یہیں پہ روک دیجیے اور سنیے۔ نانا جان احمد آباد میں تھے اور احمد آباد میں بڑی محنت، جہاں رہے وہاں بڑی محنت کیا، جہاں رہے وہاں بڑی محنت کیا۔ مبارک پور میں تھے، 11 سال مبارک پور کے مدرسے میں تالا لگ گیا تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کمیٹی والے گئے آئے تالا کھول کر کے دوبارہ مبارک پور اشرفیہ کے مدرسے کو شروع کی، دوبارہ اس کو زندہ، اور 11 سال آپ کی نظموں سے اور آپ کے تبلیغ سے ایک شاندار قائم ہو۔ گولا بازار میں جو پرانا مصباح العلوم کہلاتا ہے، وہ سب آپ کے چندہ کرنے میں دی جائے، نام چاہے جس کا بھی کہتا ہے۔ احمد آباد آئے، احمد آباد میں جو خدمات انجام دی، پتھر والی جو مسجد ہے اسی مسجد میں اپنا بوریا بستر رکھا کہ لڑکے آپ کے ساتھ آئے تھے، طلبہ کی جماعت آپ کے ساتھ آئی تھی، کتاب امروہہ کے مدرسے سے ادھار لیا اور وہاں پر پڑھانا، وہاں پر پڑھانا۔ تو اب محنت کتنی کیا، اتنی محنت کیا کہ مجھ سے خود کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ طوفانی دورہ، میں نے شاہ عالم کے لیے طوفانی کا شیطانی دورہ، شیطانی کا مطلب شیطان بہت تیز چلتا ہے نا، یہ مطلب نہیں خرافات، طوفان اتنا تیز نہیں چلتا ہے جتنا تیز شیطان چلتا ہے، وہ 1 منٹ میں اس دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا جاتا ہے۔ اور اتنے اخلاص کے ساتھ وہ جہاں دارالعلوم شاہ عالم ہے وہاں نہیں کہتے کہ اس کو تو میں نے خریدا 56,000 میں، اس کو تو میں نے خریدا، یہاں پہ تو ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب یہ شاہ عالم اس کا نام ہے دارالعلوم کا، تو حضرت شاہ عالم کے مزار شریف کے پاس دارالعلوم شاہ عالم کی یونیورسٹی ہو۔ میں نے وہاں جس کی زمین تھی اس سے بات کیا تو اس نے کہا 6 روپے اسکوائر فٹ میں سب کے لیے میں نے بات کیا ہے، ابھی کسی کو دیا نہیں، آپ دارالعلوم کے لیے لے رہے ہیں تو میں 4 روپے اسکوائر فٹ دوں۔ کہتے ہیں میں نے طوفانی دورہ شروع کیا، ایک گام میں جا کر کے میں نے چندہ کیا، ہر گام کے سرپنچ نے کہا کہ حضور ہمارے گھر میں چاندی آئے گی تو ہم ایک کمرہ دیں گے۔ چاندی آپ سمجھے؟ کپاس ہمارے گھر میں چاندی آئے گا تو ہم ایک اتنے اخلاص کے ساتھ وہاں پہ دارالعلوم شاہ عالم قائم کیا۔ اچھا، اس دورے کے درمیان آپ کے جو مخلص مریدین اور وہ مخلص لوگ تھے، ان سب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ ایک مکان مدرسے کے پاس بک رہا ہے اور آزمی صاحب کے بال بچے مدرسے کے ایک کمرے میں رہتے ہیں، ہم لوگ اس کو خرید لیں۔ اس نے کہا یار 1,000 میں دیتا ہوں، اس نے کہا 1,000 میں دیتا ہوں، 8,000 اکٹھا ہوگا۔ یہ دورہ کر کے آئے تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے اور 8,000 اکٹھا ہو گیا ہے، چلیے یہ مکان بک رہا ہے، آپ کے نام رجسٹری ہوگی۔ آپ نے کہا پیسہ لیا، رسید کاٹ کر دے۔ سبحان اللہ، میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور تو ایک تو اس اخلاص میں فرق پڑے گا، دوسرے یہ کہ سب یہ کہیں گے کہ اپنے لیے آزمی صاحب دوڑ رہے تھے، دیکھو دورہ کر کے اپنے لیے مکان کر، یہ اتنی اخلاص ہے۔ مگر وہاں سے جب الگ ہوئے تو وہ بھی اتنی دکھ بھری کہانی ہے، اتنی دکھ بھری کہانی ہے کہ سلیم بابو بیان کریں گے، ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال حج کے لیے گئے اور جان تک کا خطرہ تھا۔ یہ سمجھ جائیے کہ وہاں کے جو ناظم تھا، ڈیپٹی تھا، وہ ایسا مخالف ہوا کہ آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگایا، عزت نور گنڈا آیا کا بہو
اس نے ناظم کا نام لے کے کہا کہ اس نے یہ چاقو دیا ہے اور یہ پیسہ دیا ہے آپ کو مارنے کے لیے، تو کہا لو مارو. تو اس نے کہا رہے بہت پیسہ مارنا رہتا تو میں ایسے آتا. تو کہا پھر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اس نے مجھ کو پیسہ دیا ہے کسی اور کو بھی دے سکتا، تو ذرا سا رات کا پروگرام کوئی کہیں حملہ کر سکتا. یہ اتنا محنت کرنے کے بعد یوں ہوا، بہرحال استعفیٰ دیا، حج پہ چلے گئے، مگر ایسا دل ٹوٹا کہ ارادہ تھا کہیں کسی مدرسے میں پڑھاؤں گا، کہیں کسی مدرسے میں. چنانچہ حج سے آئے، وہاں سے وہ آئے پڑھانے کہ ہمارے یہاں آ جائیے، وہاں سے وہ آئے ہمارے یہاں آ جائیے، وہاں سے وہ آئے. یہ کہیں نہیں آیا. ایک دم طے کر لیا تھا کہ مجھ کو مدرسے میں پڑھانا نہیں ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے اور عوام کے لیے تقریر کرنا ہے، خدمت کرنا ہے. سفر میں 28 سفر کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرہند شریف، وہاں کا عرس تھا، عرس میں گئے. وہاں کہتے ہیں میں نے خود سنا مجھ سے فرمایا، وہاں پہ میں گیا اور شاید لکھا بھی ہے انہوں نے، تو فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھنے کے بعد مراقبے میں بیٹھ گیا. مراقبے میں بیٹھا وہ دل پلٹ گیا، اور دل نے کہا نہیں تم کو پڑھانا، نہیں تم کو پڑھانا. وہاں سرہند شریف سے واپس اپنے گھر آیا تو بھیونڈی سے سمدیہ سے تار موجود تھا کہ آپ یہاں پہ آ رہے. میں سمجھ گیا اس سے بڑے بڑے دارالعلوم سے لوگ سفارش کر رہے تھے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، نہیں مجھے نہیں جانا. یہ چھوٹا سا دارالعلوم ہے جو ابھی ابتدائی منزل میں، جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، مگر سرہند شریف سے یہاں پہ آئے ہیں اور تار موجود ہو تو سمجھ گئے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے اتنا بڑا شیخ الحدیث، اتنی عزت والا، اس کی شان کے لائق حیدرآباد کی یونیورسٹی ہے کہ چھوٹا سا ایک دارالعلوم کون ہے؟ مگر حضرت مجدد الفسانی نے اشارے سے وہاں پہ بھیجا. مجھے کہنے دو بھیجا گیا تھا بابا صاحب، بھیجا گیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے یوں کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہارے لیے بھلا کیا ہے، تمہارے لیے برا کیا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یہاں پہ لوگوں نے یہ سلوک کیا، محنت ہم نے اتنی کیا، سلوک لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ تو بڑا برا ہمارے ساتھ ہوا. مگر نانا جان کو میں نے کسی کے متعلق یہ کہتے نہیں سنا کہ یہ میرا شاگرد ایسا ہے، مگر یہ کہ بابا صاحب کے متعلق ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ سنا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ آزمی کیا لائے ہو تو بابا صاحب نہیں کہتے تھے سید صاحب. بتاؤ جس نے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، اور خدمت حدیث کا حال یہ کہ سرور کائنات کے دربار میں وہ خدمت حدیث مقبول ہے. وہیں احمد آباد میں آپ پڑھا رہے تھے، اسی مسجد میں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. تو ایک منصور ٹائپ لوگ رہتے ہیں، ایک منصور ٹائپ کے جو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آس پاس رہا کرتے تھے. وہ موٹا سا کاجل لگائے ہوئے اور ملک ٹائپ پہ چلے آئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر نانا جان کو یوں دیکھا، گور کر کے ایسے دیکھنے لگے. تو مذاق میں نانا جان نے کہا کہ شاہ صاحب کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم حسینوں کو دیکھتا ہوں. تو نانا جان کہتے ہیں میں نے مذاق میں کہا ارے میں تو کالا کلوٹا آدمی ہوں، حسین تو ماشاء اللہ آپ ہیں، آپ کا کاجل ایسا ہے، آپ کا یہ ایسا ہے، حسین تو آپ. تو تڑپ کر کے اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم حسین ہو، تم تو رسول اللہ کی نگاہ میں حسین ہو.
میں سمجھ گیا کہ میرے درس حدیث سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کو کوئی بشارت دی ہے اور یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ میں جب اس نے یہ کہا تو میں بھی لرز گیا، تو میں نے کہا کوئی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے چائے منگاتا ہوں۔ تو کہا نہیں، اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی پیا۔ گٹکے سے پانی لیا ان کو دیا، انہوں نے پیا، کچھ نظر کیا، پھر چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے جب تک احمد آباد میں رہا میں نے ان کو ڈھونڈا مگر پھر نہیں۔ تو یہ درس حدیث، یہ تو ان کے رتبے کا عالم، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے پاس کہوں گا کہ میں نے تیرے حدیث کی خدمت، تیرے رسول کے حدیث کی خدمت کی ہے، میں یہ لے کے آیا، میں نے زندگی بھر پڑھا ہے، میں یہ لے کے آیا، میں نے کتابیں لکھی ہیں اور علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، میں یہ لے کر کے آیا، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ لے کے آیا۔ کہا ہے تو خدا یہی کہا ہے، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، صحیح صاحب۔ اب آپ حضرات خود سمجھیے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تسلسل کے واقعات اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ان کو وہاں بھیجا گیا، ان کو یہاں ہوا کیا۔ وہ سعید بھائی ہے نا، وہ ترک جاملی محلے میں ان کی دکان تھی اوپر، میں بھی کئی بار گیا ہوں، وہ بھی نانا جان کے بڑے حاجی عمر صاحب، حاجی بڑے عاشق۔ جب نانا جان پروگرام میں وہاں ممبئی جاتے ان کے یہاں ٹھہرتے تو وہ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، کہا لڑکوں سے کہتے زیادہ لوگ کرو، جتنے دن رہتے اتنے دن اسی خدمت ہی میں رہا، اور سمجھ جاؤ کہ خدمت ہی سے سب کچھ ملتی ہے، خدمت سے سب کچھ ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں دوں، بزرگوں کا تذکرہ ہے، بزرگوں ہی نانا جان کے ساتھ وہ اپنے سفر حضر میں مجھ کو رکھتے تھے، تو کہیں کوئی کتاب دیکھوں میں تو یہ کتاب پڑھ لیجیے، تو کہا بیٹا کتاب۔ ایک مرتبہ تذکرے میں فرمایا کہ جس کتاب میں تو ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تم پڑھو گے تو اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ نکالو گے۔ جیسے سمندر ہے کہ اس میں طرح طرح کے پتھر ہوتے ہیں، مگر کہیں کہیں موتی ہوتا ہے، جو غوطہ خور ہے وہ ڈبکی لگاتا ہے تو وہ موتی ہی نکال کر پیش کیا۔ یہی حال کتاب کا ہے۔ تو اگر تم پوری کتاب پڑھ ڈالو تو تم کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو کام کی بات تم دھیرے دھیرے نکال کر کے لاؤ گے، مگر علماء اور استاذ کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ بولے گا تو موتی ہی بولے گا، سبحان اللہ، بولے گا تو موتی ہی بولے گا۔ یہی حال ہے کہ تم وظیفہ کرتے رہو، تم نماز پڑھتے رہو، تم یہ کرتے رہو، تم وہ عبادت کرتے رہو، تاکہ تصوف کے منازل طے کر لو۔ بڑی اچھی بات ہونا چاہیے، یہ حکم دیا گیا، مگر راستہ پاؤ گے تب نہ آگے بڑھو گے۔ مگر اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرمایا ہے مولانا روم نے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے حیا۔ 100 سال تک ایک دم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر بھی تم وہ رتبہ نہیں پا سکتے جو 1 منٹ میں کسی کے پاس اخلاص سے بیٹھو گے تو وہ 1 منٹ میں کچھ کو وہاں تک پہنچا۔ اسی کو صحبت ہے، صحبت 1 منٹ میں تم کو وہاں سے پہنچا دے گا، یعنی ایک نگاہ وہ ڈالے گا اور تم کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا۔ یہ بزرگوں کے ایسے بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں۔ بات ادھر چل پڑی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تصوف کے یہ منازل اسی طریقے سے طے ہوتے ہیں، اور یہی راستہ کہ 1 منٹ میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک کے منازل طے ہوتے ہیں۔ دیکھو بہت سے لوگ رہے ہیں، بڑی بڑی لوگوں نے عبادت کی ہے، پر حجۃ الوداع کے موقع پر جس نے بہت دور سے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ دیدار اس نے وہ رتبہ عطا کیا، اس کو وہ رتبہ عطا کر دیا کہ قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا غوث ہو جائے مگر اس رتبے کو نہیں پہنچے۔ یہ اولیاء کرام کی نسبت کی اس کا حال ہوا کرتا ہے کہ
کہ 1 منٹ ان کے پاس بیٹھیے تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا صاحب کے حالات لوٹ کر کے اسی طرف آ رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر کے شرائط لکھے. پیر کے کیا لکھے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، عقیدے کے اعتبار سے ایسا، عمل کے اعتبار سے ایسا، بڑا ایسا ایسا. اور لکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا ہے ایسا پیر اس زمانے میں سرخ گندھک کی طرح سے ہے. سرخ کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، ورنہ سنارا آپ لوگ زیادہ جانتے، سنارا لوگ بھی آپ بہت سنتے. کہتے یہ ہیں کہ سرخ گندھک سے بہت کم ملتی ہے، مگر سرخ گندھک سے سونا بنا کیمیا ہوتا ہے نا، تابعوں میں وہ بنا دیتے ہیں تو وہ سرخ گندھک کا اس کا کام ہوتا ہے، بہت کم ملتی ہے سرخ. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کبریت احمد ہے. ایسا اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ ایسا پیر کبریت احمد ہے. پر لکھا ہے کہ اگر تمہیں ایسا پیر مل جائے، ایسا پیر اگر تمہیں مل جائے، خبردار اس کی صحبت میں کبھی تم مصلی نہ بچھانا. مطلب کیا؟ یعنی اگر پیر تمہارے پاس موجود ہے تو نفلی عبادت میں مت پڑنا. پیر کے پاس تم موجود ہو تو نفلی عبادت میں فرض تو پڑھنا، نفلی عبادت میں نہ پڑھنا، بلکہ پیر کی خدمت کرنا. کیوں کہ نفلی عبادت پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ قبول ہو، مگر پیر کا حال یہ کہ ایک نگاہ اگر تیرے اوپر ڈالے گا تو تمام مناسب تمہارے پاس. اور ایسا پیر اگر تمہیں مل جائے تو خبردار کبھی اس کے اوپر اعتراض نہ کرنا، خبردار کبھی اس کے اوپر اعتراض نہ کرنا. اس لیے مگر بھائی اسی بات کو لے کر کے نا جو ڈھونگی پیر ہوتے ہیں وہ طرح طرح کا شوبدہ بھی کرتے ہیں. مگر یہ کہ ایسا پیر جب پہچان لیا آپ نے کہ ایسا پیر ہے تو کہا خبردار اس کے اوپر اعتراض نہ کرنا. بظاہر اگر تمہیں اس کی کوئی بات خلاف شریعت معلوم ہو تو سمجھ لینا کہ یہ میری نگاہ کی خطا ہے، یہ پیر کی خطا نہیں، وہ یقیناً شریعت کے مطابق ہے. اس کی انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں مگر وہ ذرا سا ٹیڑھی پڑی. اس کی وہ میں آپ کو وہ مثال دوں جو میں نے نارا جان سے کبھی سنا لہٰذا میں. اور یہ دیکھو جو میں بول رہا ہوں نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اتنا میں اپنا مطالعہ نہیں بولتا ہوں جتنا نارا جان کی صحبت. جتنے پڑھایا اتنا فائدہ نہیں جتنا ان کی خدمت میں مجھے فائدہ. تو ان سے جو سنا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا پیر مل جائے تو اگر اس کی کوئی بات تمہیں خلاف شرع معلوم ہو اور سمجھ میں نہ آئے تو خبردار اس پر اعتراض نہ کرنا. سمجھ جانا یہ کہ یہ ہمارے سمجھ کی کوتاہی ہے، ہمارے فہم کی کوتاہی ہے، یا ہمارا پیر ہم کو آزما رہا ہے، لہذا یہ سمجھ کر کے سر جھکائے. تو نانا جان سے میں نے سنا کہ کسی جنگل میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے اور ان کا ایک خادم تھا، وہاں پہ چلہ وغیرہ کرتے تھے اور وہ بڑی خدمت کرتا. تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ لاؤ یار اس کو آزمائیں، یہ پکا مرید ہے کہ پکا مرید نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ڈھلک جانے والا ہے، ذرا آزمائیں. تو رات کا وقت خوب ٹھنڈی پڑ رہی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈک پڑ رہی تھی، رات کا وقت تھا، کٹیا میں اپنے تھے تو اور خادم باہر گیا تھا کسی کام سے. جب اندر آنے لگا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ایک عورت ہے دلہن کا لباس پہنے ہوئے، زیور پہنے ہوئے، چھم چھم چلتی ہوئی آئی اور بابا صاحب کے کمرے میں، پیر صاحب کے کمرے میں چلی گئی. پیر صاحب نے کٹیا کا دروازہ بند کیا. پوری بات اس کو ایسا مرید باہر پڑا ہوا ہے دینے سے اور اس کو ایسا معلوم ہوا. یہ ان کا تصور تھا، ورنہ حقیقت جادو بھی تو ایسی ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے. تو جب ایک جادوگر ایسا کر سکتا ہے تو ولی نہیں کر سکتا ہے تصور، ہمارے اوپر کر سکتا ہے. تو یہ تصور کر دیا تھا. رات کے جب 3 بجے تہجد کا وقت ہوا تو باہر سے لکڑی اکڑی توڑنے اوڑنے کی آواز آئی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ لکڑی اکڑی کو توڑ گئے ہیں، کیا بات ہے. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لکڑی توڑ کر کے چولہا بنا کے اس پر دیگچی رکھ کر کے اس کو پکا رہا ہے. تو کہا یہ کیا کر رہا ہے بے؟
تو کہا حضور میں ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، میں نے سوچا کہ حضور کو غسل کی ضرورت ہوگی تو ٹھنڈے پانی سے بہت تکلیف ہوگی تو پانی گرما دو۔ تو سمجھ میں ہم اور آپ رہتے تھے کہ پیر ہے پکڑ کر کے مارنے لگتے، مگر مریدی اس سے سیکھو کہ اس نے سمجھی، یہ نہیں سوچا کہ یہ پیر صاحب غلط کام کر رہا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، تصرف سے بلایا ہے۔ جب پیر واقعتاً ہمیں مل گیا ایسا کہ ہم نے ہر طرح سے اس کو آزما لیا، تو بظاہر اگر خلاف شرع بات معلوم ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے سمجھ کی کمی ہے اور یہ ہمارے سمجھ کی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسا پیر عطا فرمایا ہے کہ آپ حضرات نے بچپن سے انہیں دیکھا۔ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ رسول اللہ کا، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ سرور کائنات کا۔ اور نانا جان نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کا میرا یہ تجربہ ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے اور وہ چھپائے ہوئے سنیوں میں ہے، تو کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو مگر اللہ ایسا سبب بناتا ہے کہ اس کے منہ سے گندگی نکل ہی جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ مگر آپ نے تو بچپن سے دیکھا ہے اور یہ حالت ہے، اور آپ سب کے سب گواہ ہیں کہ ان کی زندگی کا عالم کیسا تھا، کتنا پاک دامن تھا۔ کون سا گاؤں ہے کہ جس کے اندر ان کی کرامت نظر نہیں آتی ہے، دیکھی نہیں گئی ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے جو انہوں نے کرامت چھپا رکھی ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں اور حدیث پاک میں ہے۔ میں بھی آپ سے یہاں وہ حدیث سنا کر کے آپ سے پوچھتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، بڑا ایسا آدمی تھا، بڑا ویسا آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو جو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا۔ تو حضور نے فرمایا واجب ہو گئی، وجبت، واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے اس کے متعلق کہا کہ اچھا آدمی نہیں تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، تو اس پر جہنم تھا۔ اور دوسرے کے متعلق تم لوگوں نے کہا ایسا تھا، بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، تو میں نے کہا وجبت، یعنی اس کے اوپر جنت واجب۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم لوگ زمین کے اوپر اللہ کے گواہ، تم لوگ زمین کے اوپر اللہ کے گواہ، یعنی تم نے جس کی تعریف کی وہ اچھا، اللہ کے نزدیک اچھا ہے، تم نے جس کی مذمت کی وہ اللہ کے نزدیک برا۔ اتنے لوگ موجود ہیں اور اللہ کے لیے مسجد کے اندر آئے ہوئے، سب اللہ کے گواہ ہیں۔ بتاؤ بابا صاحب کیسے؟ بتاؤ اللہ کے گواہ کو بتاؤ بابا صاحب کیسے؟ مفتی اعظم کاچ، مفتی اعظم کاچ۔ یہ مسجد میں ہماری اور تمہاری گواہی ہے کہ وہ یقیناً اللہ کے ولی تھے، یقیناً اللہ کے۔ آپ حضرات جو کرامتیں دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کرامت کہتے ہیں، مگر ہم علماء اسے کرامت اسے بھی کہا جاتا ہے، مگر حقیقی ایک ہوتی حصی کرامت، ایک ہوتی ہے حقیقی کرامت۔ آپ لوگ جس کو کرامت کہتے ہو اس کو حصی کرامت کہا جاتا ہے، اس میں مکر کا ڈر ہوتا ہے، یہ بات سمجھیں آپ، اس میں مکر کا اندیشہ رہتا ہے، مگر حقیقی کرامت میں مکر کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو سمجھ میں آئی جو حصے، جیسے حضرت بائزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ہوا پہ اڑتے ہوئے دیکھو تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ، پرندہ بھی تو ہوا میں اڑتا ہے، انسان تو اس سے بہت بلند ہے، تو تم نے ہوا میں اڑتے دیکھا، تم نے کہہ دیا کہ یہ ولی ہے، اس کا مطلب تم نے اس کو پرندے کے برابر کہہ دیا۔ ایک منٹ میں یہاں سے وہ افریقہ پہنچ گیا تو تم کہتے ہو یار یہ اللہ کا ولی ہے، یہاں بھی ایسا پڑھا، وہاں بھی وہاں ایسا پڑھا، وہاں سے میرے پاس خون آیا تھا۔ تو شیطان تو ایک سیکنڈ میں پورب سے پچھم چلا جاتا ہے، تم تو اس کو شیطان کے برابر کرتے ہو۔
تم اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. ایسی بہت سی مثالیں دی ہیں. پانی میں اگر کوئی چل رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ, کیونکہ مچھلی بھی تو پانی میں نہیں ڈوبتی ہے, تیرتی ہے. تم اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. اور ولایت یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی کے اوپر ڈٹے رہے, ولی. بے شک ولی اسے استقامت کہا جاتا ہے, اسے استقامت کہا جاتا ہے. ایک بزرگ تھے, ایک آدمی ان کے پاس مرید ہونے کے لیے گیا, تقریباً 4 سال ان کے پاس رہا, مرید نہیں ہوا, واپس جانے لگا. تو کہا کیسے آئے تھے بھائی, یا کیسے جا رہے ہو؟ تو کہا حضور آیا تھا میں آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے, مگر 4 سال گزر گیا, کوئی کرامت دکھائی نہیں پڑی. تو کہا یہ بتا, سنت کے خلاف مجھ سے کوئی بات دیکھا ہے, مستحب کے خلاف مجھ سے کوئی بات دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا اس سے بڑھ کے اور کیا کرامت ہو؟ سبحان اللہ. جو حضور کے جتنا قریب پہنچے گا وہ اللہ کے اتنا قریب پہنچے گا, اس سے بڑھ کر کے اور کون کرامت ہو؟ اصل کرامت یہ, اصل کرامت یہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستان میں تھے, بستان میں تھے. چرچا ہوا, ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہیں, بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں, بہت بڑے ایسے آئے ہوئے ہیں. لوگوں نے مریدین نے کہا حضور چلیے آپ بھی ملاقات کر لیجیے, حضور چلیے آپ بھی ملاقات کر. بہت لوگوں نے کہا, تو کہا چلو بھائی چلتے ہیں. گئے آپ ابھی مسجد کے قریب پہنچے تھے, ادھر باہر سے کہیں آ رہے تھے, اور بایاں پاؤں مسجد میں رکھا اور یہ واپس لوٹ گئے. لوگوں نے کہا حضور یہی ہے, چلیے ملاقات تو کر لیجیے. تو کہا جس کو اللہ کے گھر کا ادب نہیں آتا ہے وہ اللہ, یہ بات ہے. ادب علماء نے کہا ادب درست نہیں ہے تو مستحب درست, مستحب درست نہیں تو سنت درست, سنت درست نہیں تو واجب, واجب درست نہیں ہے تو فرض. ہو سکتا ہے کچھ شک ہو پہلے والے میری بات سے کہ پیر سے خلاف سنت بات دیکھ ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شبہ ہو کہ یار اس کا مطلب جو جی چاہے سو کرتا رہے ہمارا پیر, اور ہم کہتے رہے کہ یار نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے. تو اس کا سیدھا سادہ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ ہے کہ ایک رنڈی تھی جو بہت لڑکوں کو خراب کرتی تھی. ایک دن آپ کو جلال آیا, نہیں تو واقعات تو ایسے بہت ہیں, آپ سوچیں گے بہت ہو جائے گا. ایک وہ تھا, ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی کسی گاؤں میں, اور وہاں سے دلہن کو رخصتی کرا کے لے کے آ رہے تھے. ڈاکوؤں نے حملہ کیا, جہیز کا سامان بھی لوٹ لیا اور دلہن کو بھی لے کے چلے گئے, اور لے آ کر کے بستان میں بازار میں اس کو بیچ دیا. اس کو ان سبوں نے کوٹھے کے اوپر بٹھا دیا. اب یہ بیچارہ دولہا, شادی تو ایسے مشکل سے ہوتی ہے, شادی وہ بھی دلہن چھن گئی, کچھ نہیں ہوا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا, شاید ابوالحسن بطانی شبہ ہو, دونوں میں سے کوئی, اور کہا کہ اپنا مسئلہ بیان کیا. تو کہا اور جب شام ہوئی تو 1 دینار نکالا, کا یہ لو فلانی رنڈی کے کوٹھے کے اوپر میں چلے, اس کے یہاں چلے جاؤ, یہ اس کی فیس ہے. اور یہ صاحب تھے مولانا صاحب. ہم لوگ تو مولانا ہے تو دلیل سے نہ کام لیتے ہیں, اپنی عقل کو نہ لگاتے ہیں. اور حافظ شیرازی نے کہا بمے سجادہ رنگی کو گرد پیرے مغاں کو ہے کہ سالک بے خبر نہ ہوا رسم و راہ منزل ہا. اگر تمہارا سچا پیر کہہ دے کہ اپنے اس مسلح کو شراب میں ڈبو دو تو ڈبو دو, کیونکہ حقیقت وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. مگر پیر ہونا چاہیے, پیر ہونا چاہیے, ورنہ وہ آپ کو گمراہ کرے. بہرحال مولانا صاحب گئے, ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہے, ہمت نہیں ہوئی کوٹھے پر جانے کی. صبح پہنچے پیر صاحب کے پاس, حضرت صاحب الحسن بطانی ہی بات کرتے, تو پوچھا, تو کہا نہیں حضور گیا نہیں تھا, ہمت. تو کہا ایک پھر روپیہ نکالا, دیا, کا لو آج ضرور چلے جائیں. گئے, آج بھی ہمت نہیں ہوئی, مسجد میں تسبیح پڑھتے رہے, اللہ سے دعا ہی کرتے رہے, ہماری بیوی مل جائے, ہماری دلہن مل جائے. صبح گئے, پھر انہوں نے پوچھا, کہا نہیں حضور نہیں. پھر نکالا, تھا لو آج ضرور جانا, اگر نہیں گئے تو میرے پاس نہ آنا. ڈانٹ کر کے کہا, گیا, اور ڈرتے 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 کسی طریقے سے گھر سے گیا, پیسہ جمع کیا,
کوٹھی بتا دیا کہ اس میں تو اس میں گئے جا کر کے جیسے ہی دروازہ بند کیا وہ جو اس میں عورت تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، قدموں میں گر گئی اور کہا خدا کے لیے میری عزت خراب نہ کرو، میں رنڈی نہیں ہوں، میں بہت دکھی عورت ہوں، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، 2 روز سے میں اپنی عزت بچا رہی ہوں، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ میری عزت کو خراب نہ کرنا۔ ابھی چونکے مولانا کرے تو یہاں بیٹھی ہوئی دھندا کرنے کے لیے کیسی بات کروں؟ کہا نہیں، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے، ایک مولانا صاحب سے میری شادی ہوئی تھی، رخصتی ہوتے آ رہی تھی، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیا مجھ کو، یہاں پہ لے آ کر کے یہاں بیچ دیا ہے۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلانا میرا نام ہے۔ تو کہا تو میری بیوی ہی۔ تب مولانا سمجھ میں آیا، آئے ہائے یار میں کیا سمجھ رہا تھا، میرے پیر کیا کہتے ہیں۔ صبح اس کو لے کر کے اپنی دلہن کو آئے، صبح حضرت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولانا اگر پہلے دن چلے گئے ہوتے تو تمہاری بیوی بیچاری اتنا پریشان ہوتی۔ یہ حضرت اولیاء کے نام ان کے تو دل میں نگاہ ہوتی ہے، وہ اس سے نہیں دیکھا کرتا ہے۔ اب آپ لوگ ہو گاؤں کے اتنے قریب، یہاں سے آپ کے اس گاؤں سے بابا صاحب نے تبلیغ کی شروعات کی ہے، آپ لوگوں سے کچھ عہد لیا ہے اور آپ لوگوں سے کچھ وعدہ کیا۔ میں نے سنا ہے غالباً نانا جان سے یا بابا صاحب سے کہ یہ آپ لوگوں سے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ میری بات مانو گے اور جو میں نے کہا اس عہد کے اوپر قائم رہو گے تو ان پہاڑوں سے تمہیں رزق ملے گا۔ یہ کہا اور تم وہ آج دیکھ رہے ہو، آپ وہ باتیں اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے تبلیغ شروع کیا ہے اور بچپن سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا شریعت کے خلاف بھی کوئی بات تم نے دیکھا ہے؟ شریعت کے خلاف دیکھا؟ حتی لکھا آپ نہیں دیکھا۔ یہ ولایت حقیقی، یہ حقیقی کرامت جو آپ کہہ رہے ہو کہ بابا صاحب نے کے پاس گیا کوئی آدمی اور یہ کہا تو کہا تیرے گھر میں ایسا ہے، فلاں جگہ وہ چیز ہے، اور گئے تو دیکھا واقعتاً وہ چیز تھی۔ یہ کرامت ہے، مگر کیا ہے؟ کرامت حصی ہے، اس میں مکر کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بابا صاحب کو دیکھنا ہو تو اس طرح سے دیکھو جو میں نے بتایا وہ تو دیکھو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات بھی ہمارے سامنے، چاند ہے 2 ٹکڑے کر دیا، اشارہ کیا، سورج یہاں آ گیا، درخت کو بلایا، درخت پاس آ گیا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ کرامتیں بھی ہیں، مگر اس میں مکر کا اندیشہ ہے۔ مکر کا اندیشہ کیسے ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں کہ وہ مارہرہ شریف ہے نا، مارہرہ شریف جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید کے مارہرہ شریف، تو وہاں کے بزرگ جو آج ہیں ان کے چوتھی پیڑھی کے جو بزرگ تھے غالباً حضرت شاہ برکات یا اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو قریب میں ایک جوگی رہتا تھا، اس کا ان کی مندر بھی وہاں رہتا تھا۔ وہ آیا اور آ کر کے آپ کے پاس بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے پیالہ نکالا، پیالہ نکالنے کے بعد کنکری نکالا، کنکری میں کو اس پیالے میں رکھا، اب کچھ پڑھ کر کے پھونکا تو کنکری پانی ہو گئی اور پیالہ پانی سے بھر گیا۔ تو جو وہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے اپنے خادم سے کہا جاؤ بھائی ایک پیالہ لے آؤ، اپنی جھولی سے نہیں نکالا بلکہ کہا جاؤ اندر سے پیالہ لے آؤ۔ وہ پیالہ لے آیا تو کہا جاؤ باہر سے کنکری لے آؤ، وہ جا کے باہر سے کنکری لے آیا، کہا اس میں رکھا۔ آپ نے اس کے اندر دھیرے دھیرے کچھ پڑھ کر کے پھونکا، کنکری پانی ہو گئی، پیالہ پانی سے بھر گیا۔ تو جوگی نے ایسے کہا، مطلب یہ کہ ہاں تم بھی پہنچے ہوئے ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا تو جو مریدین موجود تھے تو کہا حضور اس نے کنکری پہ پھونکا وہ پانی ہو گئی، آپ نے کنکری پہ پھونکا وہ پانی ہو گئی، تو آپ نے اس میں فرق کیا؟ آپ نے اس میں فرق کیا ہے؟ برابر تو ان میں اگر آپ نے یہ کرامت دکھا ہے تو اس نے بھی تو وہ دکھایا ہے، وہ بھی تو کرامت ہی کی طرح سے معلوم ہوتی ہے، وہ بھی تو کرامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اگر سمجھنا ہے تو ذرا دونوں کو سونگھو، تو لوگوں نے سونگھا تو اس کے پانی سے بدبو تھی اور آپ کے پانی سے خوشبو۔ کرامت حصی میں یہ مکر آپ
کہ دیکھنے میں ظاہر میں دونوں یکساں ہے، مگر پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ وہ مجاہدہ کر کے، جوگ کر کے اور خوب تپسیا کر کے ایسے درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ کنکری پہ پھونکا پڑھ کر کے وہ اپنے منتر پڑھ کے پھونکے تو وہ پانی ہو جائے گا۔ تو میں نے بھی ایک طریقہ اپنایا، مگر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس نے شیطان کا بتایا اور میں نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا ہے، تو میں بھی اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ سب ہو تو فرق یہ ہے وہ شیطانی طریقہ ہے تو اس میں جہنم کی بدبو ہے، یہ سرور کائنات کا طریقہ ہے کہ اس میں جنت کی خوشبو۔ خیر یہ تو بات ہوئی، سمجھانا یہ ہے کہ ہر گاؤں میں آپ بابا صاحب کی کرامت کو دیکھیں گے، مگر بابا صاحب نے کبھی کرامت دکھایا نہیں، ہاں لوگوں نے دیکھ لیا، مگر اس کرامت، یہ کرامت حصی آپ نے دیکھی ہے۔ میں آپ کو بابا صاحب کی کرامت حقیقی دکھاتا ہوں کہ شیطان جس تک نہیں پہنچ سکتا، جادوگر جس تک نہیں پہنچ سکتا، یہ وہی ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی کے اوپر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں ان کے پاس اور آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، سارا گاؤں ایک طرف ہو جائے، سارے مولوی ایک طرف ہو جائیں، اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، کسی بات کا غم نہ کرنا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور دنیا ہی میں سن لو تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آج ہی تم کو وہ بشارت۔ آپ بتاؤ بابا صاحب کے اوپر جتنی تکلیفیں پہنچی، جو لوگوں سے پہنچی وہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کا، یہ تو انبیاء اپنے لوگوں سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے بہت تکلیفیں پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی موسیٰ موسیٰ اکثر من ھذا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم فرمائے، اس سے زیادہ حضرت موسیٰ کو تکلیف دی گئی۔ بنی اسرائیل تکلیف دیتے تھے نا، آپ کو مانتے بھی ہیں اور الزام بھی لگا رہے ہیں تو یہ بیماری ہے، ان کو وہ بیماری ہے، کہہ دیا کہ یہ بات کرو مگر نہیں اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں سے تکلیف پہنچی تو اس کے اوپر صبر کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ماننے والوں سے تکلیف پہنچی تو آپ نے اس کے اوپر صبر کیا۔ بابا صاحب کو بھی آپ جانتے ہو بابا صاحب نے صبر کیا کسی سے بدلہ لیا؟ بولو، یہی سیرت ہے، یہی سیرت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمت اگر توڑی جاتی تھی تو آپ پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتے تھے اور آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں، اور اللہ کی بات منوا کے رہتے تھے۔ بابا صاحب نے اپنے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی تو چاہے اپنے خاندان کا ہو چاہے غیر ہو، آپ پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتے تھے، پھر قدم پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ پھر حال یہ کہ تمام لشکر پیچھے چلا جائے مگر جس طرح سرور کائنات کہتے ہوئے ڈٹ جاتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، حنین کے موقع پر سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، آپ اپنے کھچر کو آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں کہ بولو بابا صاحب کا حال یہ تک نہیں۔ تو بس حضور کے قدموں تک پہنچنا یہی ہماری معراج میاں، یہی ہے۔ اس اعتبار سے آپ بابا صاحب کی زندگی کو دیکھو کہ استقامت کا کیا حال تھا، استقامت کا یہ تو یہ روحانی ایذا، جسمانی تکلیف آپ کو تکلیف پہنچی، یہ تکلیف اور جس پریشانی کا جو حال تھا، جتنی بیماری تھی، ہم سے تو تنہائی میں ایک آدھ بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی مجھے تکلیف ہے وہ جی چاہتا ہے چلا چلا کے رو، جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی روتا ہے چلا کر، تو تکلیف کم ہوتی ہے تو چلا چلا کر رو، مگر الحمدللہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر۔ اتنے مجمع میں سے کوئی ایک بتا دے چہرے کے اوپر کبھی تکلیف کا کوئی اثر کسی نے دیکھا ہے؟ یہ حقیقت ہے،
اسے کرامت کہیں گے، اسے لوگ سمجھتے نہیں، اسے کرامت ہے۔ اتنی تکلیف ہے کہ آدمی ٹیک لگائے بغیر رہے نہ، آہاں 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 کرے، مگر اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے اور چہرے کے اوپر ویسے ہی نور جھلک رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اور آپ گاؤں والوں سے معلوم ہوا، بابا صاحب نے یہاں سے شروع کیا اور بہت سی باتوں کا عہد لیا، بہت سی باتوں کا آپ لوگوں سے عہد لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لوگوں سے عہد لیا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں ہے ان العہد کان مسئولا، عہد کے متعلق کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ آپ لوگوں نے بابا صاحب سے عہد لیا ہے، اس عہد کے اوپر آپ قائم رہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس مسجد میں کہ جس طرح رحمتیں برس رہی ہیں برستی رہیں۔ آپ اپنا طریقہ بنا لیں، جو آپ نے بابا صاحب سے عہد کیا ہے اپنے نسلوں تک وہ باتیں پہنچائیں، وہ عہد پہنچائیں، اور اپنے نسلوں کو وہ کہو کہ اس عہد میں قائم رہو۔ وہ اس عہد کے اوپر قائم رہیں گے تو اللہ والا مرتا نہیں ہے، اپنے قبر سے امداد کیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم بابا صاحب کی امداد تم کو اسی طریقے سے پہنچتی رہے گی، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھیں گی مگر تمہارا دل دیکھے گا۔ انہوں نے اس گاؤں کے لیے دعا کیا، اور مجھے یاد آتا ہے جب ملنے گئے تھے بابا صاحب نے بتایا کہ یہ گاؤں ایسا، میری بات ان لوگوں نے ایسے ایسے مانا، تو دادا جب نے ہاتھ اٹھا کر تو بڑی لمبی دعا کی، خوب ان کے لیے دعا کیا۔ آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ان سے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اس کے اوپر قائم رکھے۔ سبھی گواہ ہیں بابا صاحب نے جو بھی خدمت کیا ہے اللہ کے لیے، جو بھی خدمت کیا ہے اللہ کے لیے کیا، کسی کو بتایا تو نہیں، مگر یہ کہ انہوں نے جو زندگی گزارا ہے اس طرح زندگی گزارا ہے جیسے حدیث میں ہے الفقر فخری، فقر میرا فخر، فقر میرا فخر۔ ظاہر میں دیکھنے میں بابا صاحب فقیر نہیں لگتے تھے، مگر وصال کے بعد امیر شاہ نے مجھے بتایا کہ ان کے سب کپڑے، ان کی گھڑی اور ان کے جو دو چار سامان، قلم، یہی دو تین سامان تو تھے، یہی دو تین سامان تھے، سب کو ملا کر کے اس کی قیمت لگائی گئی تو 12,000 زیادہ 10,000۔ بتاؤ یہ فقر و فخری ہے کچھ کیا شان۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کیا ہے، آپ حضرات ہمارے لیے یہ دعا کریں، ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریں کہ ہم بھی دین کی خدمت میں کچھ ہمارے اندر بھی اخلاص ہو، ہمارے اندر بھی اخلاص ہو، اور ہم بھی دین کی خدمت اسی طرح سے کریں جس طرح سے بابا صاحب نے کیا ہے، کچھ نے کیا ہے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی امت خدا کی قسم سب سے زیادہ پیاری ہے، تو رسول کی رضا کے لیے اگر ہم تمہاری خدمت کریں گے تو ہمیں سرور کائنات کی خوشی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ دعا کریں ہمارے لیے بھی، ان کے خاندان والوں کو، ہم بھی پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے و طفیل میں ہماری دنیا اور آخرت کو روشن کرے۔ پروردگار عالم جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں مفتی اعظم کچھ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے استاذ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اے اللہ اس کے صدقے میں ہمارے اوپر خوب خوب رحمت نازل ہو، ہم پر رحمت نازل ہو، ہماری اولاد پر رحمت نازل ہو، ہمارے گاؤں کے اوپر رحمت نازل ہو۔ پروردگار عالم جو دعا مفتی اعظم کچھ ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم رکھ، اور ہمارے دین میں برکت دے، ہمارے اولاد میں برکت دے، ہمارے دنیا میں برکت دے، اور رب کائنات ہمیں ان کے طریقے پر تا حشر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام پر زندہ رکھ، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما، اور سرور کائنات کے لواء الحمد کے سائے تلے ہمارا حشر۔ علماء نے فرمایا ہے جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مرید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا ایک گروہ،
جس طرح سے ایک فوج ہوتی ہے کہ اس کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے، الگ الگ بٹالین ہوتی ہے، اسی طرح یہ اولیاء کرام ہے کہ سب کی ان کے جو مخلص مریدین ہیں وہ ان کی بٹالین ہے، اور وہ لے کر کے سرور کائنات کے لواء الحمد کے سائے میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو مفتی اعظم کچھ کے سائے تلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سائے میں پہنچائے، اور وہاں سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے سائے تلے۔ سرور کائنات نے اپنے اخیر زندگی میں فرمایا، میں دنیا سے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ حوض کوثر پر تمہارے لیے انتظام کروں کہ تم پیاسے آؤ تو تم پانی پیو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مفتی اعظم کچھ کی جدائی کی مصیبت ڈالی اور ہم نے اس پر صبر کیا ہے، پروردگار ان کے دنیا سے جانے کو ہمارے آخرت